وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت اور جلال کی باتیں اس شہنشاہ کے لیے ہے جس نے اس بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا ہے. قیامت کے دن کا بادشاہ بھی وہی ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے. اس کے کیا کہنے، اس کے مقدر، اس کے نصیب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی صورت کو اپنے لیے نمونہ بنایا. سامعین محترم، آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا پہلا آج خطبہ جمعۃ المبارک ہم سماعت فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اللہ رب العزت رمضان کا اور قرآن کا تعارف کروا رہے ہیں. کتنا گہرا تعلق ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن وہ ہے جس کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. فرمایا: فیہ ھدی للناس. یہ قرآن جو ہے اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالی نے حق اور باطل کے جتنے دلائل ہیں، براہین ہیں، دلیلیں ہیں، وہ ساری اللہ رب العزت نے اس کتاب قرآن کریم کے اندر نازل فرما دی. فرمایا: فمن شہد منکم الشہر. اس مہینے کو جو تم میں سے پائے اور اپنے گھر میں ہو، سکون والی جگہ پر ہو، فلیصمہ. اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کے وہ روزے رکھے. ویسے بھی ایمانیات میں یہ چیز شامل ہے، لیکن اللہ کا قرآن فلیصمہ، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں تم میں جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے وہ روزے رکھے، لازم ہے. اور فرمایا: ومن کان مریضا او علی سفر
ہاں کوئی بیمار ہے یا تم میں سے کوئی سفر پر ہے، فرمایا فعدۃ من ایام اخر، وہ رمضان کے روزوں کی جتنی گنتی رہ جائے دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ رب العزت وہ رب جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ رب العالمین جس نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، وہ رب العالمین جس نے ہمیں یہ زندگی اور توفیق دی ہے کہ ہم اس رمضان کے روزے رکھیں، وہ رب چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسرا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آسانی مل جائے۔ وہ رب رحمان اپنے بندوں کی آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو کسی مشکل میں، تکلیف میں، کسی الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر چاہیے کہ تم اس رمضان کی جو تعداد ہے اس کو پورا کر لو، اس کی گنتی کو پورا کر لو۔ سامعین محترم، یہ وہ آیت کریمہ ہے جو خطبہ مسرونہ میں میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ 185 نمبر یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اور رمضان کا کتنا گہرا تعلق ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان میں قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، رمضان میں نزول قرآن اور انسانی فلاح کی ضمانت اللہ رب العزت نے اس رمضان میں دی۔ آنے والا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم اس موضوع پر، اس بات پر سماعت فرمائیں گے کہ رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسانیاں، اور پھر اس کے بعد رمضان مبارک میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں پر آسانیاں پیدا کریں۔ ان موضوعات پر انشاءاللہ ہم ترتیب سے خطبات سماعت فرمائیں گے۔ تو سامعین محترم، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عین اس قوانین کے مطابق اس اسلام کو ہمارے لیے دین چنا ہے جس بنیاد پر اپنے بندوں کو، انسانوں کو پیدا کیا۔ آپ کو دین اسلام کے اندر کبھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اس عمل کا تقاضا کیا ہو، اس عمل کا حکم دیا ہو جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آخری رکوع میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت تمہیں کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، تمہیں تکلفات میں نہیں ڈالتا، تم پر تمہارا رب اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اتنا ہی تمہیں حکم دیتا ہے جتنی تمہاری وسعت اور طاقت ہے۔ اس لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ یہ عین اس قانون کے مطابق ہے جس قانون کے مطابق اللہ نے جس مزاج کے مطابق اپنے بندوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، عین دین اسلام ان کی فطرت کے مطابق بنایا۔ اور اللہ کے فضل سے یہ انتہائی آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانیاں نازل فرمائی ہے۔ عقائد، احکام، اخلاق، تہذیب و تمدن اور بالکل سیدھا اور آسان دین جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے لحاظ سے دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر روز اپنی دعاؤں میں شامل کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، رضیت باللہ، ہم اس بات پر راضی ہیں
یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبح کے اور شام کے اذکار میں اس انداز سے اس دعائیہ کلمات کو پڑھ کے اپنے رب کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہیں، ہمیں یہ بات پسند ہے، اچھی لگتی ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا۔ وبالاسلام دینا، اے اللہ رب العزت، آپ نے جو ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا نا، اس بات پر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تو نے نبی بنا کر بھیجا ہے، نبوت کا تاج پہنایا ہے، یہ بات بھی از حد ہمیں پسند ہے اور ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر تم چاہتے ہو اس دین کے مطابق زندگی گزارو جو تمہارے رب کے نزدیک دین ہے، تو یاد رکھو وہ دین صرف دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام یہ سبق دیتا ہے کہ رمضان کے مہینے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ جو مریض ہے وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا پوری کر لے، جو مسافر ہے وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ کہا فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے حاضر ہے، زندہ ہے، اس کے لیے روزے رکھنے بڑے ضروری ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، یہ دین اسلام، اس کے اندر صرف رمضان کا صرف تذکرہ کریں تو اس کے فضائل اور مناقب ایسے شاندار ہیں کہ انسان باغ باغ کر اٹھتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سماعت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث یہ صحیح البخاری کی 39 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری کی 39 نمبر حدیث ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الدین یسر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین اسلام انتہائی آسان دین ہے، دین اسلام انتہائی آسان دین ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، یاد رکھو جو بھی اس دین میں سختی کو پیدا کرے گا، تشدد کو پیدا کرے گا، وہ اس دین پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ دین اللہ نے دین اسلام اللہ نے نازل کیا ہے، یہ اللہ کے بندوں پر ہی غالب آئے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، طاقتور ہوں، سورسز والا ہوں، تو میں جس طرح چاہوں دین پر غالب آ جاؤں گا، یہ ناممکن بات ہے۔ اس کی ایک مثال اور لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک دن میں قرآن کریم مکمل تلاوت کر لیا کروں، ایک دن میں قرآن کریم مکمل تلاوت کر لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ کہتا ہے اللہ کے رسول پھر مجھے اجازت دیجیے میں 2 دنوں میں کر لیا کروں۔ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں 3 دنوں میں قرآن کریم کی ساری منزل مطلب 30 پاروں کی تلاوت کر لیا کروں۔ کہا اگر تو چاہے تو کر سکتا ہے، تو چاہے تو کر سکتا ہے۔ دیکھو دین کتنا آسان ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں ایک دن میں مکمل قرآن کریم کی تلاوت کروں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نرمی آسانی کا اسے سبق دے رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ روٹین کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ یہی بات ہے یہاں فرمایا وَلَن يُشَادَ الدِّينُ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو کوئی دین پر غلبہ حاصل کرنا چاہے گا وہ نہیں غالب آ سکتا، دین ہی اس پر غالب آئے گا۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں جوانی کی عمر تھی، صحت ٹھیک تھی، طاقتور تھا، تو میں اس طرح
ہر روز 10 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتا تھا۔ 3 دنوں میں میں نے قرآن کریم کی منزل پوری کر لینی۔ ایک وقت آیا میں بڑھاپے میں آ گیا، کمزور ہو گیا، پھر مجھ سے 3 دنوں میں قرآن کریم کی منزل پوری نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو یاد کیا کرتا تھا کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو دین میں آسانیاں بتلائی تھی، کاش ان سہولتوں کو میں قبول فرما لیتا۔ اس لیے فرمایا یہ دین یہ انتہائی آسان ہے اور کوئی سختی سے اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارَبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میانہ روی اختیار کرو، فَسَدِّدُوا، میانہ روی اختیار کر لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدال، درمیانہ راستہ جو ہے اسے اختیار کر لو اور ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ، ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیا کرو صبح و شام۔ اللہ اکبر، اپنے رب کا حکم مانا کرو، اس کا شکر ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ دین بڑا ہی آسان ہے، اور رمضان یہ اللہ رب العزت نے ایسا مہینہ ہم پر نازل فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کو انتہا درجے کا پسند ہے، اور یہ کوئی رمضان کا مہینہ پہلی دفعہ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری بشارتیں دی ہیں، اور جو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کتاب قرآن کریم دی ہے، اس کتاب کو بھی اللہ رب العزت نے رمضان میں نازل فرمایا ہے۔ مسند احمد کی 16,984 نمبر حدیث ہے، اور السلسلۃ الصحیحہ کی 1,575 نمبر حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حدیث سنائی اس سے یہ بات ملتی ہے کہ پہلے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے دیے، کتابیں دی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہی پسند کیا تھا، اس کے لیے بھی رمضان کا مہینہ ہی پسند کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزلت صحف ابراہیم علیہ السلام فی اول لیلۃ من رمضان۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے دیے وہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات میں دیے گئے۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں دی ہیں اس کتابوں کو دینے میں، صحائف دینے میں جو مہینہ پسند کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ، اللہ اکبر، من لِسِتَّ مَزِينَ من رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جو تورات کو نازل کیا تو وہ 6 رمضان کو اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْإِنْجِيلُ ل13 خلت من رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انجیل اللہ رب العزت نے رمضان کی 13 تاریخ کو نازل فرمائی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُنزِلَ الْفُرْقَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم جو گمراہی اور ہدایت، درستگی اور غلط کے اندر فرق کرنے والی ہے، دلائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں قرآن کریم میں، جو ہدایت کے ساتھ اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ باطل اور حق میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُنزِلَ الْفُرْقَانَ إِلَّا 24 خلت من رمضان۔ اللہ رب العزت نے اس کو
رمضان کی 24ویں رات میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 24ویں رات میں کیسے نازل ہوا؟ یہ تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو 24ویں رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو، سارے کی سارے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان پر نازل فرما دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو پہلا، ہماری طرف سے جو چھٹا 7واں آسمان ہے، اس آسمان پر نازل فرما دیا۔ پھر یہ 23 سالوں میں بے مقدار ضرورت کے مطابق جس طرح اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ اور پھر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان دلائل سے فرق کرنے والی ہے۔ اس کے اندر براہین ہیں، دلائل ہیں، اس کے اندر پرکھنے کی کسوٹی ہے کہ درست کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کریم کو ہدایت کے ساتھ فرقان بنا کر نازل فرمایا ہے۔ سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے جس مہینے میں نازل فرمایا وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ اکبر، رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور پھر انسانی فلاح کی جو ضمانت دی ہے وہ بھی رمضان میں دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، کسی نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، کچھ نہیں ابھی کیا، ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا رب کا اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فتحت ابواب السماء، آسمان کے، جنتوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت وَصُفِدَتِ الشَّيَاطِينَ سُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو جگڑ دے، نافرمانوں کو جگڑ دے، اور بغاوت کرنے والے شیطانوں کو اللہ رب العزت زنجیروں میں جگڑ دے، اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دے۔ اس لیے کہ شیطان جب کسی کو پھسلاتا ہے، کسی کو اپنی پیروی پر لگاتا ہے، کسی کو وہ دین اسلام سے دور کرتا ہے، تو اس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے شیطان کو باندھا، اس کو جگڑ دیا، پھر جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اس سے بڑا انعام اللہ کا اپنے بندوں پر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کے متلاشی، اے نیکی کرنے والے، اے خواہش اور چاہت رکھنے والے، اے اللہ کی طرف پلٹنے والے، اے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے والے، اللہ سے معافی اور استغفار طلب کرنے والے، اقبل، متوجہ ہو جا، اللہ نے اب تیرے لیے سارے راستے ہی آسان کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اقبل، اب متوجہ ہو جا۔ اور ساتھ کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الشر یقصر، اے نافرمانی کرنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، نفس خواہشات کی پیروی کرنے والے، اقصر، اب رک جا، اللہ نے تو جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، شیطان کو بھی باندھ دیا ہے۔ اس لیے رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن انسانی فلاح کا بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کو مثالی رمضان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس رمضان میں اپنی ظاہری باطنی ہر قسم کی اپنی اصلاح کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے آزادی دے دے، اور یہ رمضان کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزادیاں دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم بھی گناہگار بندے، تیرے سے پوری یقین کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، اے اللہ پورے اخلاص کے ساتھ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ اس رمضان میں ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو شامل فرما لے۔ اے اللہ، ہم تیری رضا کے لیے روزہ بھی رکھتے ہیں، تیری رضا کے لیے رحم دلی سے بھی پیش آتے ہیں، تیری رضا کے لیے رشتہ داریوں کو بھی جوڑتے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار ہو تو ہم کسی کی غلطی پر، ناراضگی پر اس کو دوبارہ کبھی نہ بلائیں،
لیکن اے اللہ تیرا حکم مانتے ہوئے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مانتے ہوئے ہم نے وہ رنجشیں، وہ حسد، وہ بغض، وہ کینہ اپنے بھائی کے بارے میں، رشتہ دار کے بارے میں، عزیز و اقارب کے بارے میں اللہ وہ نکال کے باہر پھینک دیا ہے، دل کو تیری رضا کے لیے، عبادت کے لیے خالی کر دیا ہے۔ اے اللہ یہ سارے کام تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور لالچ کیا ہے؟ اللہ تو جہنم سے آزادی دے دے، اے اللہ جہنم سے آزادی دے دے، اے اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما، اے اللہ